أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط عليه مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. یہ سورہ ہجر ہے، سورہ 15 ہے، پارہ 14 ہے، آیات 36 سے لے کر 42 تک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ آج کل مسلک پرست، فرقہ پرست لوگ جو ہے وہ اپنی مسجدوں میں ممبروں پہ بیٹھ کر سیاہے ستا جن کے نام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، مشکات وغیرہ سے ایک روایت پیش کرتے ہیں، اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اپنے آپ کو مسلم کہتے تھے، ابھی انہوں نے اپنے لیے توحید اور ٹرسٹ کا نام رکھا ہوا ہے۔ تو بات کو مختصر کرتا ہوں، وہ اس لیے کہ ان لوگوں کی وجہ سے دین برباد ہو رہا ہے، اللہ کی کتاب کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ یہ جو اپنے آپ کو مسلم کہتے تھے، ابھی ان لوگوں نے توحید اور ٹرسٹ کا نام رکھا ہوا ہے۔ تو یہ لوگ ایک روایت پیش کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے جو ان کو گمراہ کر رہا ہے۔ تو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کے پاس بھی شیطان ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے پاس شیطان ہے، اللہ نے مجھے اس پر، اللہ نے میری مدد کیا اور وہ مسلم ہوا ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان مسلمان ہوا ہے تو پھر اس میں امتحان کہاں سے آتی ہے کہ رب کائنات کا ارشاد ہے کہ میں آپ لوگوں کو صرف زبان تک نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ لوگوں میں
آپ لوگوں پر امتحان نہ لائیں. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا یہ لوگ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ چھوٹ جائیں گے صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ان کو آزمائش میں نہ ڈالا جایا کہ ان کو آزمائش میں نہ ڈالا جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. بے شک ان سے پہلے جو لوگ تھے ہم نے ان کو بھی آزمائشوں میں ڈالا، سو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ضرور ظاہر کر کے رہے گا جو صداقت پر ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں. تو بھائیو، یہ لوگ جو یہ روایت پیش کر رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان نے مسلم ہوا ہے، ان کا تابع دار بنا ہوا ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہاں سے آزمائش آتی ہیں؟ یہ تو اللہ کا تو ہم لوگوں کے ساتھ ایسا شیطان دیا ہے کہ وہ کافر ہے، ظالم ہے، وہ ہمیں گمراہی پہ وہ اس پر لگا ہے کہ ہم لوگوں کو گمراہ کر کے اللہ کے راستے سے بھٹکا لیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کہاں پہ گئی؟ جن کا شیطان مسلمان ہوا اور ہمارا شیطان کافر ہے، وہ ہمیں گمراہ کر رہے ہیں. تو ان آیاتوں کا پھر کیا مطلب ہوا؟ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون. شیطان نے کہا اے میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس دن مردے اٹھائے جائیں گے. قال فإنک من المنذرین. اللہ نے فرمایا اچھا تجھے مہلت دی جاتی ہے الی یوم الوقت المعلوم، قیامت کے دن تک تجھے مہلت ہے. اس نے کہا قال ربی بما اغویتنی لأوزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین. شیطان نے کہا اے میرے رب جسے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں بھی ان کو دنیا میں گناہ کا، شرک کا، کفر کا، ہر ظلم کا آراستہ کر کے دکھاؤں گا اور ضرور ان سب کو گمراہ کروں گا. الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے جو مخلص ہیں، مومن ہیں، مسلمان ہیں. قال ھذا صراط علیہ مستقیم. فرمایا مجھ تک اللہ نے فرمایا ہے مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا راستہ ہے جو اللہ کا کتاب ہے، دین اسلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. میرے بندوں پر یقیناً تیرا بس نہیں چلے گا ہاں گمراہیوں میں سے
جو تیری پیروی کرنے لگے وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، تو دوزخ بلا شبہ ان سب کے وعدہ کی جگہ ہے۔ تو میرے بھائیو، رب کائنات کا کتاب گواہ ہے، ہر ایک کے ساتھ شیطان ہے، شیطان نے وعدہ کیا ہے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا۔ تو میرے پیارے بھائیو، یہ روایت جو ہے یہ قرآن کا خلاف ہے۔ یہ توحید اور ٹرسٹ والے بھی اس پر عقیدہ رکھتا ہے۔ توحید ٹرسٹ والے نے قرآن کا انکار کر رکھا ہے۔ ایک یہ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان مسلم بنا ہے، دوسرا گمراہی ہے کہ ان لوگوں نے اس کا عقیدہ یہ ہے کہ کفار کے مشرکین کے بچے ان کی وجہ سے جہنم میں ان کے ساتھ ہوگا، یہ قرآن کا انکار ہے۔ تیسری بات یہ ہے، ان لوگوں نے لکھا ہے کہ اہل کتاب میں سے اور ایک جو ان کو موت آتی ہے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہیں، یہ اللہ کا کتاب کا انکار کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جتنے بھی آدم کے اولاد ہیں، آدم سے لے کر آخر تک سب انسان ہیں، وہ مر جاتے ہیں، ان کا بدن مٹی میں مل جاتی ہے، قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہوگا۔ ان لوگوں نے اپنے کتابوں میں لکھا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عمر کا بدن ثابت پڑے ہوئے ہیں، یہ گمراہی ہے۔ اور یہ بھی گمراہی عشاء کے ساتھ باجماعت رمضان میں 20 رکعتیں 8 رکعتیں پڑھتے ہیں، یہ قرآن کا انکار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی انکار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر میں، صحابہ کرام نے تمام عمر میں عشاء کے ساتھ کسی نے بھی یہ قیام اللیل نہیں پڑھی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے 3 طلاقوں کے متعلق ان لوگوں نے خود لکھا کہ یہ بدعت ہے، سخت گناہ ہے، لیکن ان کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ یہ 3 طلاق صحیح ہے۔ کیا بدعت کو صحیح کہنے والا کیا ہوتا ہے؟ اور ایک عمل کو سخت سے سخت گناہ کہنے پر پھر اس کو جائز کہنے میں کیا ہوتا ہے؟ رب سے ڈرنا چاہیے۔ جمعے کے دن خطبے سے پہلے یہ واعظ و نصیحت کرتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ اور سٹا وٹا کرتے ہیں، یہ لوگ مشرکوں کے ساتھ دوستیاں کرتے ہیں، یہ لوگ مشرکوں کے تعزیت کے لیے جاتے ہیں، اور یہ برائے نام مسلمان مشرکوں کے ساتھ دوستیاں رشتے کرتے ہیں۔ تو کیا ایسے لوگ مسلم کہنے کے قابل ہیں؟ بالکل نہیں ہے۔ مسجد توحید یا مسجد مسلم یا تکبیر یہ سب ان لوگوں کا حق بنتا ہے جو قرآن کو ماننے والے ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے ہو۔ صرف زبان سے یہ مسجد ان کا حق نہیں ہے، مسجد ان لوگوں کو حق ہے جو اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ایمان ہو۔ صرف نام زبان تک ان کا عقیدہ نہیں چلتا ہے۔ ان پر دیکھ لو، اہل حدیث کے پیچھے یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، اہل حدیثیوں کے ساتھ یہ لوگ رشتے کرتے ہیں، مشرکوں کے ساتھ یہ لوگ رشتے کرتے ہیں۔ تو کیا یہ اسلام ہے؟ صرف زبان تک، یہ بھی ایک فرقہ ہے جو اللہ کا کتاب سے ہٹ کر ابھی چل رہا ہے، جن کا امیر جو بھی کہے یہ لوگ مان لیتا ہے۔
خود اپنے آنکھوں سے، کانوں سے، دل سے، عقل سے اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھتے ہیں۔ رب سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی کتاب کو ماننا چاہیے۔ الحمدللہ ان لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے، اگر ان کی گمراہی سے، ان کی بدعت سے اگر کوئی مسلم بھائی اس کو آگاہ کرے کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، نہیں کرو، تو یہ لوگ اس پر فتویٰ لگاتے ہیں کہ یہ منکر حدیث ہے، یہ مرتد ہوا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اگر یہ بندہ مرتد تھا تو واقعی یہ ہو گیا، اگر یہ شخص مرتد نہیں تھا، ان لوگوں کی ضد کی وجہ سے اور ان کی جہالت کی وجہ سے مرتد کا فتویٰ لگایا ہے، تو یہ لوگ خود مرتدین میں شامل ہیں۔ الحمدللہ میں اللہ کا کتاب پر ایمان ہوں، میرا ایمان ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ایمان ہے۔ ان دو چیزوں سے واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی مان لو، اسی پر ہمارا ایمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہمارا ایمان ہے۔ ان دونوں کے علاوہ کسی کی بات مجھے منظور نہیں ہے، کیونکہ وہ رب کائنات کا ارشاد ہے، وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے اس کتاب سے کوئی انکار نہیں کرتا مگر وہ لوگ جو کافر ہو، جو ظالم ہو، جو فاسق ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، میرا نام ماسٹر عبدالجبار شیرانی ہے، میں پشین سے ہوں۔ الحمدللہ نہ میں منکر حدیث ہوں، نہ ہی میں منکر قرآن ہوں۔ یہ جو برائے نام پاکستان کا شورا ہے یا رکنی کے جو جوہلا ہے، جن کے پاس ایک آیات کا بھی علم نہیں ہے، پشین کے جو جوہلا ہے، جن کا جو امیر ہے، اس کو اللہ کا کتاب کا کوئی علم نہیں ہے، صرف نام کا امیر ہے۔ یہ خود جو ہے ووٹ استعمال کرتے ہیں، تو جب یہ ووٹ استعمال کرتے ہیں مشرکوں کے ساتھ رشتے کرتے ہیں اپنے بیٹوں کا، تو کیا ایسا امیر ہو سکتا ہے مسلم؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، یہ مفاد پرست ہے۔ پشین میں 5-6 بندوں پر اس کی ضد کی وجہ سے جو مالی مدد ہوتا تھا، ان نے اس پر بند کیا تھا۔ یہ خود جو ہے گمراہ ہے، خود جو ہے مشرکین کے ساتھ رشتے کرتے ہیں۔ میں نے خود اسے بار بار کہا کہ بھائی ہمارا بیٹیاں جوان ہوئے، آؤ میرے ساتھ رشتے کرو، لیکن کسی نے بھی یہاں نہیں کیا۔ پھر میں نے رکنی میں وہاں پہ رشتہ دیا۔ کون دے سکتا ہے؟ ایمان کی وجہ سے میں نے دیا ہے، رکنی میں دیا۔ رکنی والے میں اگر ایمان ہے تو وہ دے سکتا ہے ہم کو؟ نہیں دے سکتا ہے، صرف زبان تک ایمان ہے، دل پہ اس کا یقین نہیں ہے، عملی طور کوئی بھی مسلم نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔